یہ ہم اس صورت کے کچھ مقامات جو ہیں وہ تو پڑھیں گے، لیکن ایک چیز کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا عنوان ہم نے دے رکھا ہے کہ شرک معاصر کے پس منظر میں قرآنی مطالعہ۔ اچھا، تو یہ ہے جہاد۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت کا جو ایک گلوبل نیریٹو ہے اس امت کے خلاف، اس آخری آسمانی امانت کے خلاف، رب العزت کی کہ انسانی عمل میں مداخلت جو کہ شریعت کے ذریعے سے ہے، وہ اس سارے یعنی خدا کو باہر کرنا جو ایک نیریٹو ہے اس وقت کی جاہلیت کا، ہر طریقے سے اور ہر سطح پر خدا جو ہے وہ باہر ہو جائے اور انسان ایک پورے خدا کے طرح اور ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کی طرح جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، کسی کا بندہ نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا لے کر نہیں کھاتا، اور یہ ساری زمین اس کی ہے، اس کے باوا کی ہے اور اس کا حق ہے اس کے اوپر، اور بات ہی وہ رائٹ سے کرتا ہے۔ تو یہ جو گلوبل نیریٹو ہے ایک اس امت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام رسالتوں اور تمام نبوتوں اور تمام آسمانی جو بھی ہدایت آئی وہ سب کیا کہ واحد وارث اور واحد تسلسل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث یہ امت جو قیامت۔ اچھا، تو اس کے خلاف جو ایک نیریٹو ہے اور اس کو وجود سے ختم کر دینے کے جو آپ کو واضح جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس کے اصل مقصد وجود کو لے کر کھڑے ہونے والے جو طبقے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گلوبل نیریٹو ہے اس دین، اس امت، اس ملت کے خلاف، اس کا جو سب سے بڑا عنوان ہے وہ اس امت کا جہاد کا نام لینا ہے۔ تو جہاد وہ خاص حصہ ہے جس کو جو ہے وہ شریعت سے خارج کروا دینا اور اس جہان سے خارج کروا دینا ان کا مقصد ہے۔ تو ہم یہاں پر جو تاکیدات پڑھ رہے ہیں ان صورتوں کے اندر، اور اس امت کو جہاد کے معاملے میں بے حد و حساب سرزنش کی جاتی ہے۔ وہ اعلیٰ ترین نمازیں پڑھنے والے صحابہ سے اعلیٰ نمازیں تو کوئی نہیں پڑھیں گے، اذکار تو کوئی نہیں کریں گے، دعائیں تو کوئی نہیں کریں گے، زہد تو کوئی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ یوں دیکھتے ہیں اس طریقے سے رب العزت اہل ایمان کو جھنجھوڑتا ہے کہ آدمی یوں سوچتا ہے کہ گویا رب العزت کے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے جہاد نہ کیا تو گویا وہ کہیں پر نہیں کھڑے ہوئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم۔ سبحان اللہ، کون ہے ہمارے سامنے اس وقت؟ اس وقت تک ہم جیسے لوگ تو آئے ہی نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما۔ دیکھو، اگر تم نہ نکلے اپنے نیزے، اپنی تلواریں، اپنے ہتھیار لے کر اس جاہلیت کے خلاف، رب العزت پر ایمان نہ لانے والے کیمپ کے خلاف، یعذبکم عذابا علیما، تم کو وہ دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تم کو ریپلیس کر دے گا، تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کر آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ رب العزت کا کچھ بھی نہ بگاڑ پاؤ گے۔ صاف ایک تنبیہ ہے جو کہ صحابہ کو کی جائے۔ تو مطلب جو چیز ہمیں پڑھنی ہے، ہم نے تو اپنا دین آسمان سے لینا ہے نا، ہم نے تو اپنا دین قرآن سے لینا ہے۔ تو ہمارا دین ہم کو کیا کہتا ہے؟ جو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چلے تھے نا ہم جہاں سے آسمانی ہدایت کو تھامنا
اور رسول کے دامن کو تھامنا اور اس کے پاس سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے اس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کرنا. اچھا ہم چلے تھے ضرور وہاں سے، لیکن اب پہنچے کہاں پہ ہیں؟ پہنچے اس پہ ہیں کہ یہ ایک اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اس کے معاملے میں ہم جان بھی لیں گے اور جان بھی دیں گے. یعنی وہ جو غیب تھا جو آپ نے دیکھا ہی خدا کو نہیں. سبحان اللہ. دیکھیے وہ جو غیب پر ایمان تھا اس کو دیکھا نہیں، تو اب دیکھا بھی نہیں ہے بھی وہ غیب، تو چلو اپنی حد تک اس کو مانتے رہو. اور وہ دوسرا جو ہے وہ مطلب غیب ہے نا، تو تم نے کسی وجہ سے اس پر یقین کر لیا ہوا ہے، بھی دوسروں کو تو یقین ہی نہیں ہے اس پہ. تو جب ان کو یقین ہی نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے، تم اس غیب کو جو ہے حاضر کی سطح پر لا کر ان کو دکھا دو. تم ان کو مارجن دو نا، کتنا مارجن دو، تو ان کو مطلب رہنے دو اور ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. ٹھیک ہے تم بھی اپنی اللہ کرو. سبحان اللہ. یہ ایک ایسا وہ ہے کہ آپ نے رسول کی ایسی تصدیق کی ہے کہ رسول کی جنگ ہوگی کفر کی ملت کے خلاف، اور اس کے اندر تم نے اس حد تک جانا ہے، غیب پر ایمان لانے والوں نے اس غیب کو اس درجے میں ماننا ہے کہ اس کی بنیاد پر لڑائی اور جان کا لینا اور جان کا دینا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور اس میں یہ مریں گے بھی اور ماریں گے بھی. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ پر اور بالکل حق ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اور یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں لازماً اہل ایمان کو جو ہے وہ اپنے وعدے عطا فرمائے گا. یہ تورات کے اندر بھی ہوا ہے، انجیل کے اندر بھی ہوا ہے، قرآن کے اندر بھی ہوا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. تو کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا؟ تو خوش ہو جاؤ اپنی اس بیعت پہ جو تم نے رب العزت کے ساتھ کی ہے. وہ جو ہے نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. یہ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ آپ کو تعین نشاندہی کر کے دیتی ہیں اس سطح کی جہاں تک اس دین کے تمسک کے معاملے میں آپ کو جانا ہے. یہ تمسک کے معاملے میں اس حد تک جانا ہے کہ یہاں پر جہاد ہوگا، یہاں پر کفر کا زور جو ہے وہ عمل سے، قوت سے، طاقت سے، اسلحے سے توڑا جائے گا. ہم نہیں توڑیں گے تو وہ ہم کو توڑیں گے. تو یہ ہے وہ سطح کے شرک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ اس درجے تک ہی جانی ہے. تو شرک کے ساتھ ہمارا جو ایک تنازع ہے ظاہر ہے اس کی ایک نظریاتی سطح ہے، ایک عقائدی سطح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی بلا شبہ ایک وہ سطح ہے جہاں پر ہم کو عسکری معنوں میں اس کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے. اب ہم سورت کے کچھ مقامات لیتے ہیں ان دونوں سورتوں کے. پہلی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ جیسے محمد قطب کہتے ہیں کہ اتنی زبردست فاؤنڈیشن اس کی ڈالی. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو فرق سمجھ لیں وہ یہ پہلی رسالتوں کا، یا پہلی جو جماعت، پہلی جو آسمانی جماعتیں تھیں روئے زمین پر پائی گئیں، اور یہ انسانی جماعت جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں روئے زمین پر آسمان کا پرچم لے کر کھڑی ہے. کہتے ہیں تو جو فرق ہے ان کے مابین اور اس آسمانی جماعت کے مابین وہ یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے پروڈکشن جو لوکل کنزمپشن کے لیے کی جاتی ہے. تو وہ پہلی جتنی بھی امتیں تھیں وہ ان کا کیونکہ وہ رسالت کسی خاص قوم یا علاقے کے ساتھ تھی، تو اس وجہ سے وہ ایک مقامی تھا. تو اس کی جیسے کہتے ہیں کہ مقامی کنزمپشن کے لیے، لوکل کنزمپشن کے لیے ہی ایک پروڈکشن ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی جو ہر جگہ جس کو جانا ہے.
تو کیونکہ اس امت کا جو دائرہ عمل ہے وہ گلوبل ہے، پورا گلوب، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اریت مشارق الارض ومغاربها وان ملک امتی یبلغ ما زبی الی ما زبی لی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ کو زمین کے سب مشارق اور مغارب دکھائے گئے، اور میری امت کی بادشاہی ان تمام مشارق اور مغارب تک جو مجھ کو جو ہے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی، وہ وہاں تک پہنچے گی۔ تو یہ ایک کیونکہ ایک گلوبل امت ہے، تو اس کی جو تیاری ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو جو کوٹ کر تیار کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک مبحث ہم نے عموماً بیان کیا ہے کہ جب امت بڑی ہو جاتی ہے نا، مطلب یہ ایک بھاری بھرکم امت ہے، اور اس سے پہلے اتنی بڑی امت جو ہے جہاد کرنے والی، مطلب اتنی بڑی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی درجے میں ایک مشابہت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک امت جس نے صدیوں تک جہاد کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اچھا، تو ایک جو ہے وہ اتنی بڑی امت جو ہے جس نے کہ پورے روئے زمین کو انشاءاللہ العزیز عبادت خداوندی کے دائرے میں لے کر آنا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی جو تیاری ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابہ جیسی جماعت تاریخ انسانی میں کبھی نہ پائی گئی اور نہ کبھی پائی جائے گی۔ ایسے خدا پرست انسان، خدا کے کلام پر، یعنی یہ تھا کہ جیسے ایک بارش ہوئی اور وہ پوری کی پوری رچ بس گئی زمین میں، اور جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ ہریالی وہ نکال سکتی تھی وہ نکالی، تو اس سرزمین کا نام صحابہ ہے۔ تو ان کا کچھ ذکر ہوا ہے یہاں پر، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل پسیج جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور سب ان کا بھروسہ زمینی سہاروں پر نہیں بلکہ ایک رب العزت کے اوپر ہو۔ یہ ایمان کی بہت اعلیٰ سطح ہے، اور جس پوزیشن میں انہوں نے پورے جزیرہ عرب کے ساتھ دشمنی مول لی، وہ خود بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت پر اعتماد اور بھروسہ ان کا کس درجے کا تھا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو صحیح معنی میں قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو عطا کر رکھا ہے، بخش رکھا ہے، اس کو وہ خدا کے راستے میں لٹاتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں دراصل صحیح ایمان والے۔